افراد کی تربیت خاندان کی تربیت معاشرہ اور سوسائٹی کی تربیت ہے۔ اگر آپ کا بچہ برے اخلاق و اعمال کا مرتکب ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میرا لال، میرا چن، میرا سونا، اگر باہر بیل کی آواز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جاؤ بیٹا باہر جا کے بول دو پاپا گھر پر نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کیجیے، عورتیں جو کچھ دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، سوچتی ہیں اور کرتی ہیں، اور یہ جو لفظ تربیت ہے ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اس لفظ کے تحت افراد کی تربیت، خاندان کی تربیت، معاشرہ اور سوسائٹی کی تربیت ہے۔ آسان الفاظ میں اگر تربیت کی تعریف کی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور صالح پاکیزہ ماحول میں تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھائے، یعنی اچھی تربیت کرنا اور اچھے آداب سکھانا اولاد کے لیے بہترین عطیہ ہے۔ اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا آداب سکھایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی اور اخلاقی تعلیم دی جائے۔ بچے کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ اور قوم وجود میں آتی ہے، اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ ماہرین طب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عورتیں جو کچھ دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، سوچتی ہیں اور کرتی ہیں، اس کا اثر پیٹ میں پلنے والی اولاد پر ہوتا ہے۔ اچھے کام ہوں گے اچھے اثرات پڑیں گے، غلط کام ہوں گے تو غلط اثرات پڑیں گے۔ دوران حمل اچھی سوچ، اچھی باتیں، اچھے کام، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت اور نمازوں کا اہتمام، دینی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ برے اخلاق و اعمال کا مرتکب ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، جنہوں نے ابتدا سے ہی اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں، بلا تفریق محبت کرنی چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ نافرمان اور بے تربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وبال جان ہوگی اور آخرت کے دن بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہی ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ وہ بھٹکتے پھرتے رہیں۔ اور جس طرح ماں لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چن، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات استعمال کرتی ہے نا، اسے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر میں پہنچ جائے تو والدین اسے اسی انداز محبت میں بات کریں تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ میں سر انداز ہوگی۔ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کے لیے تو بچے ہی رہتے ہیں نا، خواہ وہ خود بچوں کے ماں باپ کیوں نہ بن گئے ہوں۔ اور بہت واضح مثال یہ قرآن پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دی ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے بچوں کو براہ راست نصیحت کرتے رہے، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتے رہنا۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کریں، اسے شاباشی دیں، کوئی ایسا تحفہ وغیرہ دینا چاہیے جس سے بچے خوش ہو جائیں اور آئندہ بھی اچھا کام کرنے کا جذبہ، شوق اس کے دل میں پیدا ہو۔ میں اگر بات کروں دین اسلام کی تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے تاکہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی آواز پہنچے، تاکہ وہ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ ہم تو بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر باہر بیل کی آواز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جاؤ بیٹا باہر جا کے بول دو پاپا گھر پر نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی شخص خود برے کام کرے، جھوٹ بولے تو دوسروں کو کہے کہ نہ کرو تو اسے کتنا اثر ہوگا؟ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے تو اس صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا، چالاک، ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت کم ہو گئی ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کے ظاہری باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ، منصب، عزت، دولت، شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہے کہ ان کی اولاد دین و آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب کی راہ میں چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں، اس کا طرز زندگی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے گی اور آخرت میں ان کے شفاعت مغفرت کا ذریعہ بنے گی یا نہیں بھی
بھی. یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیں. اس کے پاس بیٹھیں, باتیں کریں, مصروفیات پوچھیں, صحیح عقائد اچھے اعمال پر گفتگو کریں, کتابیں لا کر دیں, مطالعہ کا شوق دلائیں, بڑے ہوئے کے بارے میں سوال کریں, ان سے کتاب سنیں, اخلاقی اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں, بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور ان کے نقصان بتائیں. محنت, مشقت اور چستی کامیابی کے ذرائع ہیں, جبکہ سستی, کاہلی, کام چوری زندگی ناکام بنا دیتے ہیں. الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب, ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی پریشان. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن اور والدین دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا سامان بنا سکیں. اللہ تعالی اہل ایمان سے خطاب کر کے فرماتا ہے, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اس پر سخت طاقتور فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں.